خزانے کا خواب۔ یہ حکایت رومی کی کتاب میں ہے۔ ایک غریب آدمی کا کوئی مالدار رشتہ دار مر گیا۔ اس کا اس غریب کے علاوہ کوئی اور وارث نہ تھا، چنانچہ مرنے والے کی تمام دولت اس کے قبضے میں آ گئی۔ چونکہ اس شخص کو بالکل فری، غیر متوقع طور پر اپنی کثیر دولت کسی محنت و مشقت کے بغیر مل گئی، لہٰذا اس نے خوب عللے تللے کیے، یہاں تک کہ تمام دولت فضول کاموں میں برباد کر کے پھر بھوکے کا بھوکا اور ننگے کا ننگا رہ گیا۔ سچ ہے، میراث کا مال نہیں رہتا۔ جس طرح وہ مرغے والے سے الگ ہوا، اسی طرح یہاں سے بھی نکل گیا۔ خود میراث پانے والے کو بھی ایسے مال کی قدر نہیں ہوتی جو بے محنت ہاتھ آ جاتا ہے۔ اے عزیز، تجھے بھی جان کی قدر اس لیے نہیں کہ حق تعالیٰ نے مفت میں یہ بخش دیا۔ قصہ مختصر، اس شخص کے ہاتھ سے سب مال جائیداد اور تمام چیزیں نکل گئیں۔ الوؤں کی طرح ویرانوں میں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اے اللہ، تو نے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا تھا وہ باقی نہیں رہا۔ میرا جو حال ہے وہ تجھ پر خوب روشن ہے، لہٰذا اب مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے سر و سامان عطا کر، ورنہ موت کے فرشتے کو روانہ کر کہ وہ آئے اور میری روح قبض کر کے اس جھنجٹ سے مجھے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے۔ اس گریہ و زاری کے دوران میں اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، سینہ کوبی کی۔ حقیقت میں اس محب مال کو ایسے ضرب کی طلب تھی، یعنی وہ مال سے محبت کرتا تھا اور اس کو ایسے مال کی طلب تھی جو بے محنت حاصل ہو، لیکن خدا کا دروازہ کھٹکھٹانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس شخص نے رات کو خواب میں ایک فرشتہ دیکھا جو کہتا ہے، اے خوش نصیب، یہاں پڑا کیا کرتا ہے؟ خدا نے بہترین آہ تیری سن لی ہے۔ مصر میں ایک بڑا بھاری خزانہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ فلاں بستی کے فلاں محلے کے ایک مکان میں وہ بیش قیمت خزانہ دفن ہے۔ تو بغداد سے ہوتا ہوا فوراً مصر میں پہنچ، بس تیرا کام بن گیا۔ یہ خواب دیکھ کر اس مفلس کی جان میں جان آئی، ہمت باندھی اور اس امید کے سہارے کہ فرشتے نے خزانے کا پتہ بتا دیا ہے، بغداد سے روانہ ہوا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا آخر کار مصر میں داخل ہوا۔ لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے جو وہ حال ہوا اس کا، وہ بہت برا تھا، اور جو پیسہ تھا وہ بھی خرچ ہو گیا، اور بھوک نے بے تاب کیا۔ کچھ دیر تو ضبط سے کام لیا، مگر جب بھوک کے ہاتھوں صبر و ضبط بھی رخصت ہوا تو بھیک مانگنے کا ارادہ کیا۔ ہر چند شرم و حیا نے دامن پکڑا، مگر بھوک نے بد حواس کر ڈالا۔ دل میں کہا، یہ بہتر ہے کہ رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کر بازار میں نکلوں تاکہ بھیک مانگنے میں شرم نہ آئے۔ چیخنے چلانے والے گداگر کی طرح دور سے صداؤں تک تاکہ کسی کو ترس آ جائے، ایسی صدائیں دی کہ سب کو اس کے اوپر ترس آ جائے اور وہ اپنے مکان پر سے کچھ میرے لیے بھیک دے دے۔ اسی سوچ بچار میں باہر نکلا اور ادھر ادھر ہچکچاتا جھجکتا پھرنے لگا۔ کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ کسی سے سوال کرتا تھا، لیکن پھر شرم اور جھجک اسے پکڑ لیتی تھی۔ غرض ایک پہر رات تک یہی کیفیت رہی، قدم کبھی آگے بڑھتا کبھی پیچھے ہٹاتا، پھر اپنے دل سے پوچھتا، بول کیا کہتا ہے، ہاتھ پھیلاؤں یا فاقے ہی سے رہوں؟ اتفاق سے اس زمانے میں شہر کے لوگ چوروں کے ہاتھوں نہایت پریشان تھے، اور اندھیری راتوں میں ایک طرف چوروں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تو دوسری طرف شہر کا کوتوال بھی سپاہیوں کو لے کر گشت کرنے نکل آتا۔ خلیفہ وقت نے حکم دے رکھا تھا کہ جو مشکوک آدمی رات کی تاریکی میں بلا وجہ کوچوں گلیوں میں پھرتا دکھائی دے، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، خواہ وہ میرا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ خلیفہ کے امراء اور وزراء نے سبھی شکایتیں کی تھیں، کیونکہ کوتوال کا انتظام ناقص تھا۔ اس سبب سے چور اچکے اور اٹھائی گیرے ہوائی دیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ شکایتیں سن سن کر خلیفہ نے کوتوال پر عتاب کیا کہ چند دن کے اندر اندر ان سب بدمعاشوں کو گرفتار کرو، ورنہ شہر میں چوری چکاری کے جس قدر
جس قدر وارداتیں ہوں گی ان سب کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ کوتوال نے عرض کیا کہ آئندہ ایسی کوئی شکایت خلیفہ کو سننے میں نہ آئے گی۔ غرض کوتوال نے سپاہیوں کی نفری بڑھا دی اور ساری رات شہر کے گلی کوچوں میں گشت کرنے لگا۔ چوروں نے یہ حال دیکھا تو اپنی اپنی جگہ دبک گئے۔ کسی کو باہر نکلنے اور واردات کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ یہ بیچارہ خزانے کی فکر میں بغداد سے چل کر مصر آنے والا ان حالات سے بالکل بے خبر رات کے اندھیرے میں گھوم پھر رہا تھا کہ کسی طرح میں پیٹ کی دوزخ کی آگ بجھا کے اتنے میں کوتوال نے آن کر دبوچ لیا۔ وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے بیچارہ پھر رہا تھا کہ کوتوال نے آ کر اس کو دبوچ لیا۔ اتنا مارا کہ ہڈی پسلی ایک کر دی۔ جب خوب ادھیڑ چکا تو ڈانٹ ڈپٹ کر پوچھا، سچ بتا کہ تو ہے کون، کہاں سے آیا ہے اور کیوں اس وقت شہر میں گھوم رہا ہے؟ اس بھوکے پیاسے شخص نے روتے ہوئے جواب دیا، خدا کے واسطے مجھے مت مارو، اصل حقیقت ابھی بتاتا ہوں۔ کوتوال نے کہا، جلد بتا ورنہ ابھی تیرا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے تو اس شہر کا رہنے والا ہی نہیں ہے اور علاقے کا بدماش ہے۔ اس نے خدا رسول کی قسمیں کھاتے ہوئے کہا، میں چور ہوں، نہ جیب کترا ہوں، نہ میں اچکا ہوں، نہ میں اٹھائی گرا ہوں، نہ میں قاتل ہوں، نہ میں ڈاکو ہوں۔ میں تو اس شہر میں ایک مسافر کی حیثیت سے آیا ہوں اور بغداد میں میرا گھر ہے۔ پھر اس نے اپنا خواب اور خزانے کا ذکر کیا۔ کوتوال کو اس کی باتوں میں سچائی کی بو آئی۔ تب اس نے حیران ہو کر کہا، ارے نادان، مان لیا کہ تو چور ہے نہ ڈاکو ہے، لیکن محض ایک خواہ پر اپنی حرص و ہوس کے باعث تو نے اپنے آپ کو جوکھوں میں ڈالا اور اتنی صعوبتیں اٹھاتا ہوا بغداد سے چل کر یہاں آیا۔ اب میری بات غور سے سن۔ تجھے تو بغداد میں مصر کا خزانہ دکھائی دیا اور میں نے اس شہر مصر میں کئی مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ بغداد کے فلاں محلے میں اور فلاں مکان میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے، بلکہ خواب میں مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ خزانہ اس مکان کے فلاں حصے میں دبایا ہوا ہے، جا اور نکال لے۔ لیکن میں نے آج تک بغداد جانے کی زحمت گوارا نہ کی۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ مجھے آخر اس خزانے کے لیے بغداد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خزانہ تو میرے ہی گھر میں موجود ہے، یہاں مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ میں اپنے خزانے پر آرام سے بیٹھا ہوا ہوں۔ مسافر نے جب کوتوال کی یہ باتیں سنی تو خوشی کے مارے دیوانہ ہو گیا، سارا رنج اور تکلیف بھول گیا اور جی میں کہا کہ اس قدر مار کھانے کے بعد نعمت کا ملنا موقوف تھا۔ وہ خزانہ تو خود میرے مکان میں موجود ہے۔ کوتوال نے اسے بغداد کے جس محلے اور اس محلے کے جس مکان کا پتہ بتایا تھا وہ خود اسی شخص کا مکان تھا۔ وہ کوتوال سے کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی بدولت عجیب و غریب دولت ہاتھ آئی۔ وہ سب میرے وہم اور بدعقلی کا اندھا پن تھا کہ میں نے اپنے آپ کو مفلس اور محتاج جانا۔ اب خواہ آپ مجھے بیوقوف کہیں یا عقل مند، یا جو چاہیں کہیں، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے یہی ملا۔ اس کے بعد وہ شخص سمجھ گیا اور سجدے میں چلا گیا اور حمد و ثنا کے گیت گاتا مصر سے بغداد کو واپس چلا۔ تمام راستے اس حیرت سے مست اور بے خود رہا کہ اللہ اللہ، میری طلب اور خواہش کی راہ کون سی تھی؟ رزق مجھے کیا عطا ہوا؟ مجھے امیدوار کدھر کا بنایا اور انعام کدھر سے دیا گیا؟ اس فعل میں کیا حکمت تھی کہ میں اپنے مکان سے بسط مسرت غلط راہ پر نکل گیا؟ میں کسی صورت سے گمراہی کی طرف بھاگ رہا تھا اور ہر لمحے مقصد حقیقی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس گمراہی کو حق تعالیٰ نے اپنے الطاف و کرم سے ہدایت اور مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا۔ اس حکایت میں بڑا اچھا اہم سبق ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بیٹھے بٹھائے بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائیں، اور کبھی کبھار ہو بھی جاتی ہیں۔ جب ہو جاتی ہیں تو ہمیں چسکا پڑ جاتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا رہے، اور پھر جب ہم اگر اپنی عادتیں صحیح نہیں کرتے تو اللہ کا جس پر کرم ہوتا ہے تو وہ اس کو مشقت میں ضرور ڈالتا ہے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آئے اور خزانہ پائے۔ خزانہ کیا
کہ زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں عیش و آرام کریں، زندگی یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہچانیں اور اس کو حاصل کریں۔ جب اس کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے خزانے ہی خزانے ہیں۔